نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی ہیں اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، یہاں منافع سے چند قسم کے نفع اور ناس سے مختلف قسم کے لوگ مراد ہیں، یعنی جوئے اور شراب میں بہت سے لوگوں کو کچھ دنیاوی نفع بھی ہیں۔ مثلا شراب سے کھانا ہضم ہوتا ہے، قوت باہ بڑھتی ہے، رنج و غم دور ہوتے ہیں، بخیل سخی بن جاتے ہیں، چہرے کا رنگ صاف ہو جاتا ہے، کمزور آدمی نشے میں بہادر ہو جاتا ہے، شراب کے تاجر اور شراب بنانے والے خوب نفع حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جوئے میں بغیر مشقت مال ہاتھ لگتا ہے، جوا کرانے والا دو طرفہ مال حاصل کرتا ہے، جیتنے والا غرباء اور فقراء کی امداد کرتا ہے، جوا جیت کر دل میں خوشی اور سرور پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ دنیاوی منافع ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ ان کے نفع سے کہیں بڑھ کر ہے کہ شراب سے عقل جاتی رہتی ہے اور عقل ہی گناہ سے روکتی تھی، جب یہی نہیں رہی تو انسان ہر برائی کر سکتا ہے۔ شراب ہی خدا کے ذکر سے روکتی ہے، اس سے آپس میں عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ بہت دفعہ شرابیوں میں کچھ تو خون بھی ہو جاتا ہے، شرابی شراب کے لیے چوری بھی کرتا ہے، اس سے سینکڑوں قسم کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ یہ معدے کو فاسد کرتی ہے، اسی لیے اسے ام الخبائث یعنی گناہوں کی جڑ کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ کسی بھی پیغمبر نے کبھی شراب نہیں پی۔ یہی حال جوئے کا ہے کہ اس میں جبراً غیر کے مال پر قبضہ کیا جاتا ہے، جواری ہار کر چوری بھی کرتے ہیں، جواری بال بچوں کے پالنے کی پرواہ نہیں کرتے، کبھی کبھی اپنے مکان بلکہ بیوی کو بھی ہار جاتے ہیں، کبھی ہارا ہوا جواری جیتنے والے کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ جوا عداوت کی جڑ ہے۔ شراب میں شخصی نفع کچھ ضرور ہیں کہ اس سے بعض لوگوں کے بیوپار چلتے ہیں، مگر قوم، ملک اور دین کے نقصانات ہیں۔ جوئے شراب کا رواج قوم میں بربادی، ملک میں فساد پیدا کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام آپ سے شراب اور جوئے کے احکام پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان میں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اور یہ چیزیں سینکڑوں گناہوں کا ذریعہ ہیں۔ ہاں، لوگوں کو ان کے ذریعے کچھ دنیاوی نفع بھی حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ برائیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس کا نفع کم ہو اور نقصان زیادہ ہو اس سے بچنا چاہیے۔ لہذا جوئے سے اور شراب سے بچنا عقلاً اور نقلاً ہر طرح بہتر ہے۔ شراب اور جوا مہذب قوموں، خاص کر عیسائیوں کی دو خطرناک بیماریاں ہیں جن کا علاج سوائے اسلام کے کسی اور مذہب نے نہیں کیا۔ یہ مصیبت بظاہر اچھی اور حقیقت میں سخت نقصان دہ ہے۔ تمام مذاہب نے اس کی ظاہری خوبیوں کو دیکھ کر اسے حلال مانا ہے، اسلام نے اس کے برے نتائج کی بنا پر اس سے روکا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عرب جیسے ملک سے شراب اور جوئے کو مٹانا بانی اسلام جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ ہے، کیونکہ وہاں شراب پانی کی طرح استعمال ہوتی تھی، بچوں کی گھٹی میں دی جاتی تھی۔ چونکہ اس کا ایک دم چھڑا دینا ناممکن تھا، اس لیے اس کی حرمت کے احکام اسلام نے بہت آہستگی سے بیان فرمائے۔ مکہ مکرمہ میں تو آیت وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا نازل ہوئی،
مسلمان عام طور پر پیتے رہے. پھر مدینہ منورہ میں پہنچ کر حضرت عمرو بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ حضور شراب کے بارے میں کچھ خاص حکم دے دیجئے، یہ تو عقل و مال کو برباد کرنے والی ہے. تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی جس کی کہ آپ تفسیر سن رہے ہیں. اس میں مسلمانوں کو اس سے کچھ نفرت دلائی گئی، یعنی جوئے سے اور شراب سے. اس آیت سے ہی بعض لوگ شراب چھوڑ بیٹھے، مگر بہت سے لوگ پیتے بھی رہے. پھر ایک بار حضرت عبد الرحمن بن عوف کے یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دعوت تھی کہ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا. اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت آ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا گیا. آپ نے نماز میں سورہ کافرون پڑھی، مگر نشے کی وجہ سے ہر جگہ لا کو چھوڑ دیا، یعنی لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھا. تب یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ. سامعین اکرام، اس آیت کی تفسیر صوفیانہ یہ ہے کہ دنیاوی شرابیں تو انگور کی، کھجور کی، کشمش کی اور دیگر غلوں سے بنتی ہیں، مگر نفسانی شراب غفلت، شہوت اور دنیا کی محبت وغیرہ سے بنتی ہیں. دنیاوی شرابیں انسان کو دنیا سے غافل کر دیتی ہیں کہ انسان نشے کی حالت میں جب ہوتا ہے کہ تو دنیا کی ساری چیزوں سے وہ بے خبر ہو جاتا ہے. مگر یہ شرابیں جو نفسانی ہیں وہ آخرت سے انسان کو بے پرواہ کرتی ہیں، لہذا یہ حرام ہے. اگرچہ ان میں نفس کو لذت آتی ہے مگر روح کی بربادی ہوتی ہے، اور اس کا یہ نقصان اس نفع سے کہیں بڑھ کر ہے. ظاہری شراب کے نشے سے نماز حرام، غفلت کی شراب کے نشے سے وصال یار سے محرومی ہوتی ہے. نفسانی شراب کا عادی شراب طہور یعنی شراب روحانی سے محروم رہے گا. حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اس شراب کے علاوہ ایک اور شراب بھی ہے جو حلال ہے، جس سے کہ قلب، روح اور سر کو نشہ ہوتا ہے، اور وہ ہے شراب محبت جو مشاہدہ باری تعالیٰ کے پیالے میں ساقی لم یزل کے ہاتھ سے ملتی ہے، جس سے نفس کی شہوت ٹوٹ جاتی ہے اور قلب توحید کے نشے میں دوئی سے غافل ہو جاتا ہے. روح شہود کی وجہ سے وجود سے بے خبر اور جمال دیکھ کر کمال سے بے پرواہ ہو جاتی ہے. یہ شراب لوگوں کو نفع دینے والی ہے اور حلال ہے. دیگر شرابوں کا نشہ تو اتر جاتا ہے، مگر جس کو ساقی اس پیمانے سے مست کر دے وہ کبھی ہوش میں نہیں آتا ہے. وہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی ذات اور صفات کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے. شیطان دین چھین کر انسان کے اندر غفلت پیدا کرنا چاہتا ہے. اگر انسان اس پر غالب آ گیا تو کامیاب ہے، ورنہ وہ ناکام ہے. اس کا غلبہ یہ ہے کہ دنیا تو انسان حاصل کرے مگر دین کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دے. لہذا دنیا کی ترقی اور دنیاوی عروج جو ہے وہ اسی حد تک درست ہے کہ جو دین کے دائرے میں رہ کر ہو. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق